بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد 40 احادیث کا سلسلہ جاری تھا، جس میں روزانہ تقریباً 2 سے 3 حدیثیں عرض کی جاتی ہیں، اور ان 40 احادیث سنانے کا مقصود بھی یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی جو ہیں جہاں تک میری بات پہنچے ان کو یاد کریں اور اس فضیلت میں داخل ہو جائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے اور سنائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو علماء اور شہیدوں میں اٹھائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ اسے فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس لیے جو ہے یہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں، تقریباً 13 حدیثیں سنائی جا چکی ہیں۔ اب 14ویں حدیث ہے، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب سب سے بلند اخلاق والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک اعط من حرمک احسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ سے تعلق توڑے اسے تعلق جوڑ۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں، تمام نبیوں کے یہ اخلاق ہیں۔ نبیوں والی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اسے اچھا کر، جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے، تو اس کو بھی دے جو تجھے محروم کرے۔ تجھے ضرورت پڑی انہوں نے نہیں دیا، آج ان کو ضرورت ہے تو دے۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں، اس لیے فرمایا سب سے محبوب میرا وہ بندہ ہے جس سے اخلاق زیادہ تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مثال قائم کر کے دکھائی تھی کہ وہ اخلاق میں سب سے آگے تھے، اور سب میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ حیا والے تھے، اور اسی طرح فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تمام صحابہ عدول ہیں، قابل اعتبار ہیں، قابل بھروسہ ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان کیا اور وہ راضی ہیں، تو ہم بھی ان کو مقتضا مانتے ان کی بات مانیں، ان کے پیچھے چلیں۔ اور فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، 15ویں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں پچھلی حدیث بھی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 965 میں، اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 100 حدیث نمبر 1533 میں، اور یہ حدیث جو ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2917، مرفوع حدیث ہے۔ فرمایا کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، یعنی ایمان والے پابندی کی زندگی گزارتے ہیں، اور قیدی جو ہوتا ہے نا، قیدی وہ کیا کرتا ہے، وہ اندر مزے نہیں لیتا، وہ قید خانے میں مزے نہیں لیتا، بلکہ وہ نکلنے کی ترتیبیں سوچتا ہے، اس کے لیے ضمانتیں کرواتا ہے، اس کے لیے کیس لڑتا ہے تاکہ میں اس قید خانے سے چھوٹوں۔ تو قید خانہ دنیا تو قید خانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے، اور جو ہے بطور سزا کے، تو گویا کہ یہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور کافروں کے لیے دنیا مزے کی زندگی، یہاں کریں مزے، اڑائیں مزے، اور جو ہے نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، دنیا کی ساری اپنے پاس جمع کر لی، لیکن موت کے وقت سب چھوٹ جاتا ہے۔ اور آخرت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اس لیے جو دنیا میں رہے گا، خوشی و خضوع کی زندگی گزارے گا، آخرت اس کی جنت بن جائے گی اور جو اس کی خوبصورت بنے گی۔ کافروں کو دنیا میں موقع دیا اللہ نے، اس سے مزے اڑا لیں، مرنے کے بعد ان کی سزا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے مغرب کی طرف نہ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی صورت اور سیرت اور صحابہ کرام کو اپنا مقتدیٰ مانتے ہوئے، بزرگان دین جو قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں، ان سے احادیث سنیں، اور ان کی احادیث سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان تمام اعمال پر توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کا تمام احکام پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ سے سچی محبت، اہل بیت سے سچی محبت اور ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔